میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ دوسری زندگی موت پر شروع ہوتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، منزلیں اس کی بدلتی رہتی ہیں۔ ہر انسان کی 4 منزلیں ہیں۔ ایک منزل ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل قبر کے پیٹ کی اور چوتھی منزل آخرت کی۔ وہاں پر 2 مقام ہیں۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اس کے لیے مہمان خانہ ہے جس کا نام جنت ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ پاک اسے دیں گے۔ اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا تو اس کے واسطے جہنم ہے۔ آخری فیصلہ اگر جہنم کا ہو گیا تو یہ آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر بڑی بھاری تکلیفوں کے اندر رہے گا۔ پہلی منزل جو ماں کے پیٹ کی ہے وہ انسان کی ذات کے بننے کی منزل ہے۔ یہاں پر انسان مجبور محض ہے، جیسا بنایا ویسا بن گیا۔ کالا بنایا، گورا بنایا، لمبا بنایا، چھوٹے قد کا بنایا، اور جیسی صورت دے دی، جیسی آواز دے دی اور جیسا اس کا مزاج بنا دیا اور جو صلاحیت دے دی، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جس خاندان میں اللہ نے پیدا کر دیا، جو ان سے گھرانے میں پیدا کر دیا، تو ماں کے پیٹ میں انسان مجبور محض ہے۔ وہاں پر اللہ پاک نے اس کی ذات کو بنایا اور ذات کے اندر جو آئندہ جا کر وہ اعمال بھلے یا برے کرے گا، اس کے ذریعے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں تیار کر دیے۔ اس کے ذریعے آنکھ اور کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ ذریعے ہیں عمل کے، اور اس میں اللہ نے سب کو برابر بنایا۔ کم زیادہ اس میں اللہ نے نہیں کیا۔ ہر ایک کو 2 آنکھ، 2 کان، 1 زبان، 2 ہونٹ، 2 ہاتھ، 2 پیر، دل، دماغ، ہر ایک کو اللہ نے دے دیا۔ یہ عمل کے ذریعے ہے۔ عمل اچھا بنا، اللہ راضی ہوں گے، دنیا میں کامیاب، آخرت میں کامیاب۔ عمل خراب بنا، اللہ ناراض ہوں گے، دنیا میں ناکام، آخرت کے اندر ناکام۔ اور عمل کے ذریعے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیار کر دیے۔ اس کے بعد دنیا کے پیٹ میں آیا، تو دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا، بھلے اور برے کا۔ یہ انسان بھلا کام بھی کر سکتا ہے اور برا کام بھی کر سکتا ہے۔ دونوں طاقتیں اللہ نے اسے دے دی۔ بھلا کام کرے گا، بہت ترقی کر سکے گا۔ سب سے پہلی بھلائی ایمان کی طاقت کا پیدا کرنا، اس کے بعد پھر عبادت میں طاقت پیدا ہوئی تو فرشتوں سے مشابہت ملے گی، اور زیادہ آگے بڑھا اور اخلاقی معیار اس کا اونچا ہوا تو خدا کا خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد اور زیادہ محنت کی کہ لوگوں کو حیوانیت سے نکال کر عبادت پر لا کر فرشتوں جیسا بنا کر اس کے اندر اخلاق پیدا کر دیے تو خدا کی خلافت پر پہنچا دیا دعوت کے ذریعے۔ پھر دعوت کا میدان اتنا لمبا چوڑا میدان ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دے سکتا ہے، قوم کو دعوت دے سکتا ہے، خاندان کو دعوت دے سکتا ہے، بستی میں دعوت دے سکتا ہے، اطراف میں دعوت دے سکتا ہے، اور پورے عالم کے اندر دعوت دے سکتا ہے۔ ہر ایمان والے کو دعوت کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر اس کے اثرات جو ہے پورے عالم کے اوپر پڑتے ہیں۔ جتنی دعوت کی محنت ہوتی رہے گی
اور اس کے لیے جتنے مجاہدات کیے جائیں گے اللہ پاک خوش ہوں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے جب ہدایت کے فیصلے ہوں گے تو انہونی ہونی بن جائے گی۔ اللہ قادر مطلق ہے، جب بندے محنت کرتے ہیں چاہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، کمزوری کے ساتھ کریں، لیکن اللہ اپنا کرم اور فضل فرما کر معاملہ اپنی شان کے مناسب کرتا ہے، اور شان اللہ کی بڑی ہے۔ یہ کمزور بندہ اپنی کمزور محنت کر کے اللہ سے یوں کہتا ہے کہ اللہ جیسا میں کمزور ویسی میری محنت بھی کمزور، میں نے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے تیرے کہنے پر کمزور سی محنت کر دی، لیکن آگے تو جو ہم سے معاملہ کرے تو وہ معاملہ تیری شان کے مناسب کرنا، اور شان تیری بہت بڑی ہے، قدرت تیری بہت بڑی ہے، کوئی کام تیری قدرت سے نکلا ہوا نہیں۔ تو زمین اور آسمان کا بنانے والا، چاند اور سورج کا بنانے والا، اس لیے اپنی شان کے مناسب تو ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ پھر آدمی اللہ سے دعا مانگنے میں ذرا کسر نہیں چھوڑتا، ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ میں یہ دعا تو مانگ رہا ہوں لیکن ہوگا کیسے۔ دعا تو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر پھر وہ مانگتا ہے، اور پھر اس کے اثرات عالم کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔